بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن چھوٹی بات بڑی نیکی کے ساتھ رشید احمد حاضر خدمت ہیں۔ ہم آج کے اپنے پروگرام میں جس نیکی کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، بہت ہی زیادہ قابل توجہ ہے، اور ہم اتنا ہی اس سے غفلت میں رہتے ہیں، حالانکہ نہ اس کے کرنے میں نہ اس کے ادا کرنے میں ہمیں کوئی وقت لگتا ہے، نہ ہمارا کوئی بہت زیادہ اس میں وقت صرف ہوتا ہے، لیکن محض ایک غفلت کی وجہ سے ہم اس بہت بڑے ثواب، بہت بڑے اجر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اگر آپ دیکھیں دوسری بہت ساری عبادات ہیں، لیکن اکثر عبادات میں آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو یہ قدر مشترک ملے گا کہ ہر عبادت کے لیے ایک وقت، ایک مقدار متعین کر دی گئی ہے، لیکن ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا، اس کی کوئی مقدار متعین نہیں کی گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، پہلو پر لیٹے ہوئے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی وقت اور کوئی مقدار متعین نہیں کی گئی۔ اس سے ذکر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اس کے مقام اور مرتبے کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری کائنات انسان کے لیے مسخر کی ہے، یہ محض اس لیے کہ وہ ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھائے، اور فائدہ اٹھا کر پھر اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں لگ جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کثرت سے ذکر کریں۔ انسان کی بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بسا اوقات ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اور ذکر سے غافل ہونے کا مطلب اللہ سے غافل ہو جانا۔ اس کا بہترین حل اور بہترین طریقہ کہ انسان وہ مسنون دعائیں یاد کر لے جو روز مرہ کی زندگی اور 24 گھنٹے کی زندگی کے حوالے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو سکھائی ہیں۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہر کام کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو دعا سکھائی ہے، دعا کے الفاظ سکھائے ہیں، اور ایسے جامع الفاظ، ایسے بہترین الفاظ کہ گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تیار شدہ درخواست فارم اپنی امت کو دے دیا کہ بس گویا آپ نے اس فارم میں اپنا نام لکھنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش کر دینا ہے۔ ایسے بہترین الفاظ کہ وہ دعائیں اگر ایک مرتبہ بھی زندگی میں قبول ہو جائے تو انسان کی دنیا کی زندگی بھی بن جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ ان مسنون دعاؤں کا اگر اہتمام کر لیا جائے، اس کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ انسان کسی نہ کسی درجے میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی ان لوگوں کے صف میں کھڑا کر دیں گے جو اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو فائدہ انسان کو دنیا میں اس سے حاصل ہوتا ہے کہ اس سے انسان کی ساری دنیاوی آفتیں، ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں بھی ٹل جاتی ہیں، اس کو برکت بھی نصیب ہو جاتی ہے، اس کی ساری زندگی بھی سکون سے گزر جاتی ہے، اور اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اب بظاہر دیکھنے میں یہ کتنی معمولی سی نیکی لگتی ہے، کتنا معمولی سا کام لگتا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ انسان کی زندگی کو بنانے کے لیے کافی ہے۔ اور اس میں جو پنہاں پوشیدہ درس ہے، وہ درس یہی کہ ہمیں ہر کام کرتے وقت، ہر لحظہ مومن کی اس کا یہی تصور ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس دنیا کو میرے لیے مسخر کیا، اس دنیا کو میرے لیے مطیع کیا صرف اس وجہ سے کہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں۔ اب ہم مثال کے طور پر
چند دعاؤں پر نظر ڈالتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلی مسنون دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی امت کو سکھائی کہ آدمی جب نیند سے بیدار ہو تو نیند سے بیدار ہوتے وقت آپ نے یہ دعا سکھائی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی اور اسی کی طرف اٹھ کر ہم نے جانا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ ایک مختصر سے الفاظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب نیند سے بیدار ہوں تو یہ دعا آدمی پڑھے۔ اب ہم اگر اس دعا کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر لیتے ہیں تو ہم نے بسا اوقات لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ صبح نہ جانے کس کا چہرہ دیکھ لیا، صبح نہ جانے کیا بات کر دی، پورا دن میرا بیکار گزر گیا۔ تو اگر ایک مسلمان کی یہ عادت ہو کہ صبح اٹھتے ہی اس کی زبان سے سب سے پہلا جو لفظ نکلے وہ الحمدللہ کا نکلے تو اس کا وہ دن کیسا گزرے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس دعا کے اندر مسلمان کو یہ یاد دہانی بھی کروائی جا رہی ہے کہ یہ زندگی تمہارے لیے ہمیشہ کی نہیں، ایک دن تمہیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اب یہ ایک مختصر سی دعا ہے لیکن اس کے اندر اتنا بڑا معانی کا اور مفاہیم کا ایک سمندر پوشیدہ ہے۔ اسی طرح صبح کی دعا اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور، کہ اللہ آپ ہی کی وجہ سے ہمیں صبح کی یہ روشنی نصیب ہوئی۔ اگر اللہ چاہتے یہ تاریکی رہتی، کون ہے جو اس تاریکی کو ختم کر کے صبح کے اجالے میں تبدیل کرے؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ فیصلہ کر دیں کہ رات ہی رات ساری زندگی رہے، کیا ہے کوئی دنیا میں ایسا شخص جو تمہیں روشنی اور اجالا لا کر دے؟ تو گویا انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ آپ نے ہمیں یہ روشنی صبح کا اجالا عطا کیا اور آپ ہی ہمیں شام کی تاریکی، رات کی اندھیری نصیب کرتے ہیں جس میں ہم سکون کی نیند سو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا ارشاد فرمائی کہ انسان جب بیت الخلاء میں جائے، جب انسان واش روم جائے تو وہاں جانے سے پہلے دعا ہمیں سکھائی۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں داخل ہونے سے پہلے انسان یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں شریر شیاطین مردوں سے اور شریر شیاطین عورتوں سے۔ اب یہ دعا اگر آپ دیکھیں، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان هذه الحشوش محتضرۃ فاذا دخل احدکم الخلاء فلیقل، کہ یہ جو شیاطین ہیں، شرری مخلوق ہیں، یہ اس طرح گندگی کے مقامات پر موجود ہوتے ہیں، اس لیے جب آدمی وہاں جانا چاہے تو پہلے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اگر اس نے اللہ کی پناہ میں وہ شخص آ گیا، اس نے اللہ کی پناہ حاصل کر لی، تو یہ شیاطین، یہ شرری مخلوق، یہ جنات اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ وگرنہ اس طرح کے کئی واقعات، بیسیوں واقعات ہوئے ہیں کہ یہ شیاطین اور یہ شرری مخلوق اس کو صرف روحانی طور پر نہیں بلکہ بسا اوقات جسمانی تکلیف بھی پہنچاتے ہیں۔ اب اس سے بچنے کا کتنا آسان نسخہ، کتنی آسان تدبیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں ارشاد فرما دی کہ آدمی جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے تو وہ اللہ کے حفظ میں، اللہ کی پناہ میں آ جائے گا اور وہ بہت سارے شرور اور بہت سارے مصائب اور تکلیفوں سے بچ جائے گا۔ آج اگر ہم دیکھیں اپنی زندگی کے اندر، ہم میں سے ہر شخص یہ شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ مجھ پر جادو کا اثر ہو گیا ہے، جنات کا اثر ہو گیا ہے، فلاں اثرات ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے شکوے شکایت کرتا ہوا انسان آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں اور آپ اس کا جائزہ لیں کہ ہماری مسلم معاشرے میں کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں کہ جو بیت الخلاء میں جاتے وقت اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اور یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس شرری مخلوق اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے۔ اب ظاہر ہے جب ہم ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کریں گے اور اس طرح کے مقامات پر جائیں گے اور واپس نکلیں گے تو ان کے جو اثرات ہونے ہیں وہ تو ہم پر ہوں گے۔ اس کے بعد پھر رونا پیٹنا کس بات کا؟ پھر تو انسان روئے اپنے عمل کو،
تو اب بظاہر یہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا عمل ہے، ایک چھوٹی سی نیکی ہے، ایک مختصر سی دعا ہے جس کو ادا کرنے میں اور جس کو پڑھنے میں 30 سیکنڈ میں انسان کو نہیں لگتے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ انسان کے دل میں استحضار خداوندی ہو، انسان کو یہ تو پتہ ہو کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں اور میں کس کی مخلوق ہوں اور میں کس لیے اس دنیا کے اندر جی رہا ہوں۔ جب یہ استحضار انسان کو نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، اور ان چیزوں کا اہتمام ظاہر ہے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ہم اگر اللہ کی تعریف نہ کریں، ہم اگر اللہ کا ذکر نہ کریں تو یہ اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں پیدا کر سکتا، اور پوری دنیا اگر اللہ کی تعریف کرنے لگ جائے یہ اللہ کی شان کو بڑھا نہیں سکتا۔ تو اصل جو ہمیں یہ دعائیں مسنون سکھائی گئی ہیں یہ اسی لیے کہ ہم اس کا اہتمام کرتے ہوئے اپنی زندگی کو محفوظ کریں۔ اسی طرح بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ انسان یہ دعا پڑھے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تکلیف سے نجات عطا فرمائی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ اب یہ دعا کتنی جامع ہے، کتنے سارے مفہوم اور معانی اس کے اندر سمٹے ہوئے ہیں کہ انسان جب غذا استعمال کرتا ہے، بس انسان کو تو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ کھا لیتا ہے، اس چیز کی پرواہ نہیں کہ یہ میرا نظام ہاضمہ اس کو برداشت کر سکتا ہے یا نہیں، وہ کھا جاتا ہے، وہ پی جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اندر ایسی ایک مشینری نصب کر دی کہ وہ سارے خوراک کا، سارے پانی کا تجزیہ کرتا ہے، جہاں جس چیز کو پہنچنا چاہیے اس کو پہنچاتا ہے، اور جو مضر اشیاء بچ جاتی ہیں وہ انسان بیت الخلاء کے اندر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احسان اور انعام کی وجہ سے انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اس سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اگر یہ مضر اشیاء، یہ مضر اجزاء انسان کے جسم میں رہیں، اس سے کتنی مشکلات، کتنی بیماریاں انسان کے اندر پیدا ہوں گی۔ جسم کے کسی حصے میں اگر پانی جمع ہو جائے کتنی بیماریاں اس سے جنم لے لیتی ہیں، کسی جگہ خوراک جمع ہو جائے اس سے کتنی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں۔ تو یہ کیا اللہ کا کم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی کرائے کے، بغیر کسی خرچے کے خود کار ایک نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ یہ سارا سسٹم چل رہا ہے۔ تو کیا انسان اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ وہ یہ سب نعمتیں حاصل کرنے کے بعد اپنی زبان سے یہی کہہ دے الحمدللہ؟ اسی طرح آپ نے فرمایا مسجد میں داخل ہوں تو داخل ہوتے وقت یہ دعا کرے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے اوپر کھول دیجئے۔ اب اس دعا پر ذرا غور کیجئے کہ انسان اگر یہ معمول بنا لے کہ 5 وقت وہ مسجد میں جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور 5 وقت وہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے، آپ نے دروازہ نہیں فرمایا بلکہ جمع کا لفظ ارشاد فرمایا ابواب، رحمت کے دروازے میرے اوپر کھول دیجئے، تو جس انسان پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں اس کو اور کیا چاہیے؟ اگر یہ دعا انسان کی زندگی میں ایک دفعہ بھی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی سنورنے میں پھر کیا رکاوٹ باقی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جب مسجد سے باہر نکلیں تو بایاں پاؤں پہلے رکھیں اور پھر یہ دعا کریں، اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں۔ فضل کا لفظ عربی کے اندر زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے وہ دنیاوی نعمتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور رحمت کا لفظ اخروی اور دینی نعمتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی مسجد سے باہر قدم رکھتے وقت حضور نے یہ دعا بتائی کہ جب آپ مسجد سے باہر قدم رکھیں تو آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اب جب میں جا رہا ہوں اپنے کاروبار کے لیے، اپنی ملازمت کے لیے، روزی کمانے کے لیے، اللہ تعالیٰ مجھ پر یہ فضل کے اور رزق کے اور روزی کے دروازے میرے اوپر کھول دیں۔ تو یہ دعا اگر انسان کی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی ظاہر روزی رزق کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو ہم میں سے ہر ایک بے روزگاری کا، پریشانی کا، تنگ دستی کا رونا روتا رہتا ہے، لیکن ہم کبھی یہ توجہ نہیں کرتے، کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق اور روزی کے لیے کیا کچھ مانگا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر اچھے کام سے پہلے انسان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کہ وہ جو بھی کام شروع کرے تو وہ اللہ کا نام لے کر شروع کرے۔ اگر آپ پانی پی رہے ہیں تو آپ بسم اللہ پڑھ کر پئیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ بسم اللہ پڑھیں اور کھانا کھائیں۔
اگر آپ کسی جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر اس کو ذبح کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع، کہ ہر ایک ایسا کام جو کوئی قابل قدر کوئی اچھا کام ہو، اگر اس کی ابتدا اللہ کے نام سے نہ کی جائے تو وہ نامکمل رہتا ہے، وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب ہمیں اپنے بہت سے دنیاوی کاموں کے اندر اور دینی کاموں کے اندر یہ شکوہ اور یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے یہ معاملات صحیح طریقے سے چل نہیں رہے، ہم اپنے اس کام کو صحیح طور سے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا پا رہے۔ اب اگر آپ اس کے سبب پر غور کریں تو بظاہر تو ہم دنیاوی اسباب پر تو بہت غور کرتے ہیں، لیکن ان اسباب کی طرف ہم نہیں آتے کہ شاید اس کا ایک سبب یہ بھی ہو کہ جب میں یہ کام شروع کر رہا تھا تو کیا میں نے اللہ کا نام لیا تھا، کیا میں نے بسم اللہ پڑھی تھی، تو کیا ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ برکت بھی کوئی چیز ہے، اللہ کے نام کی عظمت، اللہ کے نام کی برکت بھی کوئی چیز ہے۔ ایک مسلمان کو تو اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ انسان اگر یہ کوشش کر لے کہ میں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو مسنون دعائیں بتائی ہیں کہ کپڑا پہنتے وقت یہ دعا پڑھی جائے، جب کپڑے اتار رہے ہوں تو اس وقت یہ دعا پڑھی جائے، اسی طرح اور بہت سی دعائیں بتائی گئی ہیں، ان دعاؤں کا اگر انسان اہتمام کر لیتا ہے، ایک تو وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ایسی بہترین ایسی جامع دعائیں ہیں جو الہامی دعائیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے ادا شدہ دعائیں ہیں۔ یہ دعائیں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہیں تو آخر کسی مقصد کے لیے سکھائی ہیں، تو اگر یہ دعائیں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں اور ہماری روٹین کے اندر یہ دعائیں شامل ہو جائیں تو اس سے ہمارے سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، یہ بابرکت مہینہ، اسی میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ مسنون دعاؤں کی چھوٹی چھوٹی کتابیں، پرنور دعائیں، 40 مسنون دعائیں، اس طرح مختلف ناموں سے کتابیں چھپی ہوئی ہیں جس کے اندر مسنون دعائیں لکھی گئی ہیں کہ اس وقت یہ دعا پڑھی جائے، اس وقت یہ دعا پڑھی جائے، اس وقت یہ دعا پڑھی جائے۔ ہم رمضان المبارک کے اندر ہم یہ کوشش کر لیں کہ ہم وہ دعائیں یاد کر لیں، اور صرف اس کو یاد ہی نہ کریں بلکہ اپنے بچوں کو یاد کروائیں اور بچوں سے ان کا اہتمام کروائیں کہ وہ بھی اس کی عادت ڈالیں، ہمیں بھی اس کی عادت ہو، اور جب بھی کوئی ایسا موقع آئے ہم فوراً اس موقع کی دعا ہمیں یاد ہو، ہم خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو، اپنے زیر سایہ لوگوں کو، ان کو بھی ترغیب دی جائے کہ اس موقع پر ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے، اور جب موقع آئے تو فوراً اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ ان چیزوں کا اگر ہم اہتمام کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اگر ہم رمضان میں اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے بعد بھی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور جب ہمیں اس کی توفیق نصیب ہو جائے گی تو کوئی بعید نہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی بھی سنور جائے، ہمارے دنیا کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی ہماری آخرت کو بھی سنوار دیں گے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔